سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات پر جتنے احسانات ہیں ان میں ایک بڑا انعام عورت کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر کیا۔ اقبال نے اپنی زبان میں اس کو بڑے اچھے پیرائے میں سمجھایا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو رنگ ہے وہ عورت کے وجود سے ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اسلام نے اس انعام پر پھر کچھ پابندیاں بھی عائد کیں تاکہ اس کو تحفظ ملے، وہ اپنے خامند کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ بن جائے۔ تو اسلام کے جو حقوق اس نے دیے ہیں عورت کو اور جو پابندیاں عائد کی ہیں، اس کو بعض حلقوں میں، بعض سماجی اداروں میں یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ عورت کی حق تلفی ہے، کہ اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تحریکیں چلیں، آوازیں اٹھیں اور بہت کچھ ایسا کیا جاتا رہا، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ عورت کو اس کے حق ملنے چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں وہ اس قدر زیادہ اور اس قدر لطیف اور اس قدر باریک ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے عورت کو کسی اور حق طلب کرنے کی کوئی آرزو یا تمنا باقی ہی نہیں رہتی، تو ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ اسلام ہمیں بہت سے حق وہ دیتا ہے جو عورت کو دینے اس معاشرے نے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ اسلام کی کوئی پابندیاں ہیں، دراصل یہ معاشرے کے کوئی جبر، کوئی رسوم و رواج ایسے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ عورت کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو اس کا شریک حیات ہے اس کے لیے وہ خود فیصلہ کرے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ الجھن ہے کہ کوئی بچپن میں رشتے کر دیے جاتے ہیں، کوئی اس کے بعد کوئی زبردستی، کوئی اپنے عزیز و اقارب، کوئی اور چیزوں کو دیکھ کے تو رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی، وہ بیٹی، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ جبر ہو رہا ہے، تو وہ اس کا الزام اسلام پہ دھرتی ہے کہ اسلام نے مجھے یہ حق نہیں دیا، حالانکہ اسلام میں تو ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو طرز عمل تھا اپنی 4 صاحبزادیوں کو بیاہنے کا، وہ حدیث میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی اس جگہ پہ جاتے جہاں پہ وہ اپنی عبادت وغیرہ کرتی، تو وہاں جا کے ان سے پوچھتے کہ فلانا کا ذکر کر رہا تھا، کہ فلاں خاتون کا ذکر کر رہا تھا، یعنی جس سے نکاح کرنا ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھی، تو ابو العاص بن ربیع سے ان کا نکاح ہونا تھا، تو آپ نے ان سے ابو العاص بن ربیع کا نام ان کے سامنے لیا، تو اگر وہ خاموش رہتی تو آپ اسی کو اجازت سمجھتے ان کی طرف سے۔ اگر وہ پردے کو ہلا دیتی یا کوئی ایسا انداز اختیار کرتی تو آپ پھر ان کا نکاح نہ کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قدر یعنی علم کے باوجود، اس قدر دور اندیشی کے باوجود، نفسیات کی مہارت کے باوجود اگر اپنی بیٹیوں سے رائے لی ہے تو پھر یقیناً ہر ایک کو لینی چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا ایک بوجھ ہے جس کی وجہ سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں حق نہیں دیتا، حالانکہ یہ معاشرے کا جبر ہے، یہ افراط و تفریط معاشرے کے اندر موجود ہے جس کا الزام اسلام پہ دھرا جاتا ہے۔ تو خیر، اسلام جب طلوع ہوا اس وقت سے لے کے اب بھی اگر ہم اسلام اور دیگر ادیان اور مذاہب کے درمیان ایک تقابل کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو تصور دیا عورت کے حقوق کا، وہ تصور کسی اور مذہب کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام نے دیکھیے سب سے پہلے
عورت کو حق ولادت دیا۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب عورت لڑکی وہ پیدا ہوتی تھی تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ یا تو اس کو زمین میں دھنسا دے یا پھر ذلت اور رسوائی سے باقی رکھے، یعنی اس کو زندہ رہنے دے، تو وہ یہی فیصلہ کرتا تھا کہ اس کو دھنسا دینا ہی بہتر ہے۔ اب بھی اس جدید دنیا کے اندر پچھلا ایک سروے کیا گیا، بھارت کے اندر 50 لاکھ جو بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ صرف اس جرم میں ان کو وہ سالانہ طور پہ ابارشن کرا دیا جاتا ہے، اسقاط حمل کرا دیا جاتا ہے جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے حمل میں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے اس دور کے اندر دشمنی درگور کر کے کرتے تھے بیٹیوں سے، اور آج دشمنی اس انداز سے ہوتی ہے کہ اسقاط حمل کروا دیا جاتا ہے اور ابارشن کرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آ ہی نہ سکے۔ تو اس وجہ سے بھارت کے اندر لڑکیوں کی تعداد کم ہے، لڑکوں کی زیادہ ہے، یعنی عورتوں کی کم ہے اور مردوں کی زیادہ ہے۔ تو یہ یعنی سلسلہ اس دور میں بھی تھا اور آج بھی تقریباً اس معاشرے کے اندر بھی رائج ہے کہ بیٹیوں کو حق ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ جی سکیں، وہ دنیا میں رہ سکیں، اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو اسلام نے اس دور کے اندر یہ حق دیا جب ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا، یعنی لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرما کے امت کی تعلیم فرمائی کہ من عال ابنتین، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی عیالداری کی تو وہ اور ان کو بیاہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی۔ یہ کتنا بڑا ایک اعزاز تھا اس معاشرے کے اندر جہاں پہ بیٹیوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ولادت کا حق سب سے پہلے اسلام انہیں دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی پرورش کا حق انہیں دیتا ہے، ان کی پرداخت کا، ان کی تہذیب کا، ان کی تربیت کا، تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی خاتون بن کے سامنے آئیں اور اسی سے خاندان جو ہے بہت اعلیٰ معیار پہ قائم اور دائم رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق انہیں دیا، اور اس معاشرے کے اندر اب کیا مثال کیا ملتی ہے کہ وہی بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب ایک ایسا موقع آیا جب صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عمرۃ القضاء کے موقع پہ، تو وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو ان کی کفالت کے لیے 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس میں ایک کشمکش تھی کہ میں اس کی تربیت کروں، میں اس کی پرداخت کروں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر ایک کشاکش تھی کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کے حوالے سے، لڑکی کے حوالے سے لوگوں کی تربیت کی، تو اب وہ قرعہ اندازی کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اس کی تربیت ہم کریں۔ تو یہ ایک فرق تھا۔ اس کے بعد یہ جو ملکیت کا حق ہے یہ اسلام نے دیا، اس دور میں دیا جب ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ یورپ کے اندر جو عورت کو ملکیت کے حقوق ملے، یعنی عورت بھی کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے، یہ تو 16ویں صدی کے اندر ایسا ہوا۔ اس سے پہلے عورت کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر یہ حق دیے جب ایسا تصور نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مالک قرار دیا کہ عورت بھی مالک ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی مالک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کرتے رہے، ان کو پورا آپ نے حساب دیا لا کے۔ اس کا مطلب ہے عورت کی ملکیت کو اس دور کے اندر ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی اہلیہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ کہنے لگیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو ظاہر ہے ان کی تربیت میں کر رہی ہوں،
تو ان کے بھائی نے ان کے مال پہ قبضہ کیا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکایت لے کے آئیں، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیات میراث نازل فرمائی تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ بچیوں کا حق جب وہ ان کے والد فوت ہو چکے ہوں، وہ حالت یتیمی میں ہوں، تو اس وقت بھی ان کا حق ہے، تو اس کے بعد بھی وہ حق برقرار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی وراثت کا حق بھی ہے، یعنی وہ وراثت لیتی بھی ہیں اور ان کی وراثت بنتی بھی ہے کیونکہ ان کی ملکیت ہے۔ اور انہوں نے آ کے حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ نے یہ بھی بات کہی، ان کا جو نکاح ہے وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ ان کے پاس مال ہو، یعنی مال کی وجہ سے ان کو رشتہ ملے گا، نہیں تو دشواری پیش آئے گی، ایسا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا کچھ نہیں قرار دیا کہ نہیں یہ مال کی ضرورت نہیں ہے، عورت کا جو مال ہے اس کا وہ حق ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تسلیم کیا، اور پھر آیات میراث اتریں جن میں ان کا حصہ اور حق وہ دیا گیا، اور سب کچھ ایسا تسلی کے ساتھ سمجھا دیا گیا۔ اس کے بعد عورت جب بڑھتی ہے، اس کی تربیت اور اس کی پرورش جب ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی اقدار اور اچھی روایات کو رواج دیتی ہے، کیونکہ عورت کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑا ایک جو ہے اچھا ماحول اور اچھی وہ جستجو اور بنتی ہے ساری صورتیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حق دیے۔ اس کے بعد پھر عورت کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس نے اگلے گھر جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دیکھیے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا کہ آپ پوچھتے تھے، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ کیسے یہ بتا سکتی ہے کہ فلاں کے ساتھ میں رشتہ کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ اس سے آپ اس معاشرے کی ایک عکاسی بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی حیا اور کتنی شرم ہوگی اس معاشرے کے اندر کہ عورت خود اظہار بھی نہیں کر پاتی کہ میں ایسے کروں، اور کنواری لڑکی بالکل اس انداز سے وہ اظہار کیسے کرے۔ تو اس معاشرے کے اندر یہ صورتحال تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا اگر وہ خاموش رہتی ہے تو یہ اس کی اجازت ہے۔ تو اجازت کے لفظ سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ اجازت دے گی تو پھر اس کا نکاح ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں عورت، فلاں لڑکی وہ اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی، اس کے والد نے زبردستی اس کا نکاح کرا دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلا لے دیتے، اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتے کہ ٹھیک ہے تم اس کا جو حق مہر تھا وہ واپس کرو، اور تمہیں تمہارا حق جو ہے یہ مل جائے گا، تم اس سے خلاصی پا جاؤ گی۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ حق بنیادی اسلام نے اسے دیا۔ پھر عورت جب بیوی بن کے کسی کے گھر میں رہنے لگی، اب اس کے بھی کئی حقوق اسلام نے متعین کر دیے کہ جو کچھ اس کے ساتھ اس کے حقوق ہیں، اس کا لباس ہے، پوشاک ہے، خوراک ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت ہے۔ قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاشرت کرنی، اچھا رہن سہن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، کیونکہ باہر تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی پروفیشن کے طور پہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی فیلڈ میں ہے تو اپنے دفتر میں، اپنے مارکیٹنگ کے میدان میں وہ مختلف اچھے اخلاق کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن گھر میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف خصوصی توجہ دلائی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر آپ نے اپنی مثال ان کے سامنے رکھی کہ وانا خیرکم لأہلی، کہ میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور وہ کیا خوبصورت معاشرت تھی، کیسا اچھا انداز تھا۔ اس کی ایک مثال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے ملتی ہے جو مسند احمد کے اندر مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ تھے، اور ساتھ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
حکم دیا کہ وہ آگے چلے جائیں۔ وہ آگے چلے گئے تو پھر آپ نے حضرت عائشہ سے دوڑ لگائی، اور اس وقت یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گزر گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پہ ایسے ہی ہوا، آپ اکٹھے تھے ایک سفر میں، تو آپ نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ آگے چلے جائیں، پھر دوڑ لگائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت تھی جو آپ اپنی ازواج سے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حق فرمایا کہ اس کو یہ حق دیا جائے، اور اس وجہ سے بھی کہ جو اس کے اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سی لڑائیاں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں خاندانی طور پہ کہ عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، اس کی چاہتے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ میرا اچھا لباس ہو، معاشرے کے اندر جو جس معیار کا ایک دستور چل رہا ہے اس طرح کا وہ جب نہیں اسے ملتا، اس کو وہ ایسی سرگرمیاں نہیں ملتی تو وہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا حق دینا یہ ضروری ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اسفار میں آنے جانے میں ان کو اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہیے جہاں ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق دیے وہ ہے بطور بیوی کے حق۔ اس کے بعد پھر اسلام نے انہیں جو حق دیا وہ والدہ کا حق ہے۔ جب وہ والدہ کی حیثیت میں ہے، اب اس کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے انداز سے زندگی گزارے اور اس گھر کے اندر ایک ملکہ کی حیثیت سے رہے، سارے اس کی اولاد وہ اس کے ماتحت ہو اور اس کے حق کو پہچانتے ہوں، اور یہاں تک فرما دیا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ایسا ایک تصور ہے جس کا دور دور تک کوئی تصور ہمیں نظر نہیں آتا کہ دیگر مذاہب کے اندر ایسا کوئی ہو کہ وہ ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، اور وہ مائیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جن کی اولاد اس حدیث کی روشنی میں ان کی خدمت بھی کرتی ہے اور وہ جنت کی حقدار بھی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ کون سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے عرض کی، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر انہوں نے عرض کی، آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر والد کا درجہ فرمایا۔ تو یہ حق ہے جو عورت کا دیا گیا اسے اسلام نے کہ وہ اس حیثیت سے زندگی گزارے کہ وہ شروع سے لے کے آخر تک اس کو ولادت کا حق بھی ملا، اس کو تربیت کا حق بھی ملا، اس کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع بھی ملا، وہ ایک زوجہ کے طور پہ ملکہ کی حیثیت سے اس گھر میں رہے۔ اس کے بعد پھر وہ جب ماں بنتی ہے تو اس کو بھی اس کا حق دیا۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حق بھی دیا، وہ کیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اس کے چہرے کے حوالے سے کبھی یہ نہ کہے کہ وہ بدصورت ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، ایسے کوئی الفاظ خاوند اپنی زبان پہ نہ لائے۔ یہ حق کون سا مذہب دیتا ہے؟ کون سی تحریک نسواں کی تحریکیں یہ حق دے سکتی ہیں کہ کسی عورت کو زندگی بھر، چاہے وہ 40 سال 50 سال اس کے ساتھ رہ رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ بھی یہ لفظ نہ کہے کہ تو اچھی نہیں ہے، تو بدصورت ہے، تو خوبصورت نہیں ہے۔ یہ حق کس نے دیا؟ یہ اسلام نے دیا۔ یعنی اس کی قدر کریں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسی مشکلات بھی آتی ہیں کہ خاوند خوبصورت ہوتا ہے، بیوی اس طرح کی نہیں ہوتی، کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں حسن سلوک اور پیار اور محبت سے ایسا رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وَلَا تُقَبِّحْهَا، کہ کبھی بھی اس کو بدصورت قرار نہ دے، ایسا نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حق کی نشاندہی فرمائی، وہ کیا ہے کہ وَلَا يَفْرُقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، کہ کوئی بھی مومن مرد کسی مومن عورت کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، یعنی اسے محبت سے دیکھے، یعنی اپنی اہلیہ کو محبت سے دیکھے۔ تو اگر وہ ایک اس کی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو کوئی اور خوبی اس کو پسندیدہ بھی ہوگی، وہ پسندیدہ چیز کی طرف دیکھ لے، وہ اس کے اچھے سلسلے کی طرف دیکھ لے،
وہ اس کی کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا وصف اپنے ذہن میں لے آئے کہ جس سے وہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کے نیچے دب جائے اور اس کی خوبی اس کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ اب کس معاشرے کے اندر یہ حق دیے جا سکتے ہیں؟ کون اس کا خیال رکھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لطیف اور ایسے باریک حقوق بھی انہیں دیے جس کا اس دور کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ پھر پردے کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کی حق تلفی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ ان کو اس معاشرے کے اندر تحفظ دیا گیا، وہ اگر سب کے سامنے نمایاں ہوں گی تو یقیناً اس سے کوئی الجھنیں، کوئی مسائل، کوئی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور آج جو صورتحال طاری ہے، جو ایسے واقعات، سانحات سامنے آتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو پردہ جو ہے عورت کے تحفظ کے لیے ہے، وہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہے اس کے تحفظ کے لیے، اس کی عفت کے لیے، اس کی پاک دامنی کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا حق ہوگا کہ اسلام نے عورت کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرمایا، روکا ہے۔ اور پہلی نظر پڑ جانے سے اور بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری نظر جو ہے اس پہ گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اس قدر حق دیا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھے بھی نہ غیر مرد۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام نے کس قدر اسے حقوق دیے۔ مثلا گھر کے اندر موجود ہیں تو فیملی بیٹھی ہے، اگر کوئی شخص تاکتا ہے کسی بھی جگہ سے، کسی بھی در سے، کسی بھی سوراخ سے اندر گھر کے اندر، تو وہ بھی ایک مجرم ہے، کیونکہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، گھر کے اندر تاکنا نہیں چاہیے۔ گھر کے اندر جیسے آج ہمارے ماحول کے اندر ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھڑکیاں اور ایسے سوراخ، ایسی چیزیں یا اوپر سے نظر پڑنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس حکم میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں تاک رہا ہے تو وہ کوئی چیز ایسے پھینکتا ہے جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے دیکھنے والے کی، تو اس آنکھ کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ صرف آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے۔ تو یعنی اتنا بڑا وہ جرم کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ دیکھنے سے بھی اسلام نے روکا کہ عورت کی طرف دیکھا بھی نہ جائے۔ یہ حق کون دے سکتا ہے؟ تو انہی حقوق کی وجہ سے اسلام نے بہت اہمیت ان کو دی اور عورت کو ایک تحفظ دیا معاشرے میں ہر سطح پہ۔ تو اسی کی ترویج اور اسی کی اشاعت ہمارے ذمے ہے کہ ہم خواتین کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمیں اسلام نے ایسے حقوق دیے ہیں جس کا اس معاشرے کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ وہ حق بس لیں اور اسی کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور پھیلائیں اور نشر کریں اور انہی کو حاصل کریں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ابتری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔